ایک ایسا سائنٹسٹ جس کو اپنی ایک تھیوری کی وجہ سے قید کر دیا گیا اور اس نے اپنی باقی ساری زندگی اسی قید میں گزاری، یہاں تک کہ اسی قید کے دوران اس کو موت آ گئی اور اس کی زندگی میں اس کے تجربات اور اس کی تھیوریز کو کوئی پذیرائی نہیں مل سکی۔ گیلیلیو گیلیلی۔ چلیے ایکسپلور کرتے ہیں ہم اسی ویڈیو میں کہ آخرکار کون سی ایسی تھیوری تھی جس کی وجہ سے اپنی باقی زندگی کے لیے گیلیلیو کو قید کر دیا گیا۔ گیلیلیو 1564 میں اٹلی کے شہر پیسا میں پیدا ہوا۔ اس دور میں ارسطو کے تجربات کو سائنسی بنیاد کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ یورپ میں اس وقت صرف ارسطو کو ہی سائنسدان مانا جاتا تھا، اور اس وقت بھی ارسطو کو گزرے ہوئے لگ بھگ 1800 سال ہو چکے تھے۔ گیلیلیو کے فادر چونکہ سائنس میں بہت دلچسپی رکھتے تھے، اسی وجہ سے گیلیلیو کی اپنی دلچسپی بھی سائنٹیفک انسٹرومنٹس میں کافی تھی۔ شروع میں گیلیلیو نے پیسا یونیورسٹی میں میڈیکل سائنسز میں ایڈمیشن لیا، لیکن میتھ اور فزکس میں دلچسپی کی وجہ سے گیلیلیو نے توجہ میتھ اور فزکس سیکھنے کی طرف مبذول کی۔ گیلیلیو کی مشہوری اور کنٹروورسی کا آغاز اس وقت ہوا جب اس نے اپنی کلاس میں چھت پر لگے فانوس کو جھولتے ہوئے دیکھا اور اس نے آبزرو کیا کہ ہوا کی فورس جو بھی ہو، لیکن اس فانوس کو اپنا سائیکل مکمل کرنے میں ایک ہی جیسا وقت لگ رہا تھا، اور اس کی اتھینٹیکیشن کے لیے اس نے اس سائیکل کو اپنی نبض کے ساتھ بھی میئر کیا، اور اسی کے اوپر مختلف ایکسپیریمنٹس کرنے کے بعد گیلیلیو نے یہ تھیوری پیش کی کہ اگر دو مختلف وزن کے آبجیکٹس کو ایک ہی ہائٹ سے ایک ہی وقت میں چھوڑا جائے تو دونوں ایک ہی وقت میں زمین سے ٹکرائیں گے، اور یہ تھیوری اس وقت ارسطو کی تھیوری کے خلاف تھی، جس کے مطابق دو مختلف ویٹس کے آبجیکٹس ڈفرنٹ ٹائمز میں زمین سے ٹکرائیں گے۔ لیکن گیلیلیو نے جب اپنی اس تھیوری کو ثابت کرنا چاہا تو اس کی اس تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا گیا، نہ صرف یہ بلکہ اس کو ایک جادوگر ڈکلیئر کر دیا گیا، لیکن پھر بھی اس نے اپنے سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس اور آبزرویشنز کو جاری رکھا۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ گیلیلیو کی وہ کون سی ایسی تھیوری تھی جس کی وجہ سے اس کو قید کر دیا گیا، ہم اس کی انوینشنز اور تھیوری کو ایک بار جان لیں جو اس نے اس دنیا کو دی، جس میں پرنسپل آف پینڈولم، لا آف فالنگ باڈیز، سن از دا سینٹرل پوائنٹ آف اے سولر سسٹم، ملٹری کمپاس، امپرووڈ ٹیلیسکوپ اور ڈسکوری آف جوپیٹرز 4 مونز شامل ہیں۔ تو پھر آخرکار اس سائنسدان کو قید کیوں کیا گیا؟ اس وقت ایک عام ازمپشن تھی، تمام سیارے اور ستارے زمین کے گرد گھومتے ہیں اور زمین اپنی جگہ پر ثابت ہے، اور سولر سسٹم کے اس تھیوری ماڈل کو ہم اس وقت جیو سینٹرک تھیوری کے طور پر جانتے ہیں، اور اس کی بنیاد بائبل میں لکھی گئی اس آیت کو مانا جاتا تھا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اس نے زمین کی ایک بنیاد رکھی، یہ کبھی نہیں ہلے گی۔ لوگ کیونکہ سورج کو اپنی آنکھوں سے غروب ہوتا دیکھتے تھے، اس وقت اس آیت کی انٹرپریٹیشن یہی کی جاتی تھی کہ زمین اپنی جگہ پر قائم ہے، بلکہ باقی ایلیمنٹس آف سولر سسٹم اس کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ 1609 میں ایجاد ہوئی ٹیلیسکوپ، اور گیلیلیو نے اسی ٹیلیسکوپ کی ایک موڈیفائڈ اور امپرووڈ فارم کو بنایا جو کہ زیادہ پاورفل تھی، اور اس نے آسمانی سیاروں کی موومنٹ کو آبزرو کرنا شروع کیا، اور بعد میں یہ ڈکلیئر کیا کہ اس سولر سسٹم کا سینٹر پوائنٹ زمین نہیں بلکہ سورج ہے، اور تمام ایلیمنٹس آف سولر سسٹم سورج کے ہی ارد گرد گھومتے ہیں، اور اس تھیوری کو آج ہم ہولی سینٹرک تھیوری کے نام سے جانتے ہیں۔ گیلیلیو خود بھی ایک کیتھولک کرسچین تھا، اور اس وقت کیتھولک چرچ کا اثر و رسوخ نہ صرف مذہبی طور پر بلکہ سیاسی طور پر بھی بہت مضبوط تھا۔ گیلیلیو پر توہین مذہب کا الزام لگایا گیا اور اس پر اپنی تھیوری کو واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالا گیا، لیکن گیلیلیو نے ان کی بات نہیں مانی بلکہ اپنی تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے مختلف کوششیں کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کو اپنا شہر بھی چھوڑنا پڑا، لیکن پھر بھی کیتھولک چرچ کی جانب سے اسے ایک مقدمے کا سامنا رہا، اور اس مقدمے کے دوران بھی بائبل کی انہی آیات کو بنیاد بنایا گیا جو کہ ہیں He established the earth on foundation, it will never be shaken۔ گیلیلیو نے اس کی انٹرپریٹیشن کو ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے فیمس الفاظ بولے yet it revolves، اور اس نے اس آیت کی انٹرپریٹیشن کچھ اس طرح سے کی کہ ارتھ کی فاؤنڈیشن کا مطلب ہے اس کا آربٹ، جس سے وہ آگے پیچھے نہیں ہوتی، جس کو قرآن پاک کی یہ آیات بھی ویلیڈیٹ کرتی ہیں۔ لیکن گیلیلیو کی تمام دلیلوں کو ماننے سے انکار کر دیا گیا اور اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور بعد میں اس کو اپنے آبائی علاقے سے جلا وطن کر کے ایک گھر میں ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا، اور باقی زندگی گیلیلیو نے وہی گزاری، اور اس قید کے دوران بھی اس نے اپنی ریسرچ اور ایکسپیریمنٹس کو جاری رکھا، یہاں تک کہ سورج کو لگاتار دیکھنے اور آبزرو کرنے سے پہلے ایک آنکھ سے اور پھر دوسری آنکھ سے بھی اندھا ہو گیا۔ اسی قید کے دوران گیلیلیو کو موت آ گئی، اور کسی فساد سے بچنے اور کیتھولک چرچ کی طرف سے پریشر کے چلتے اس کو اسی کمرے میں دفن کر دیا گیا، جبکہ اس کی اپنی خواہش تھی کہ اس کو اس کے ہوم ٹاؤن میں اپنے ماں باپ کے ساتھ دفنایا جائے۔ گیلیلیو کی موت کے بعد اس کی تمام ریسرچ کو بین کر دیا گیا، اور یہ بین 1718 میں اس کی موت کے 76 سال بعد اٹھایا گیا۔ تب ایک ایک کر کے اس کی تھیوری سچ ثابت ہونا شروع ہوئی،
اور بالآخر اس کی موت کے 95 سال بعد اس کے جسم کو اس چھوٹے سے کمرے سے نکال کر اس کے آبائی گاؤں میں اس کے ماں باپ کے ساتھ دفنایا گیا، اور اسی دوران اس کے اسکیلٹن سے 3 انگلیاں اور ایک دانت الگ ہو گیا، جو کہ آج بھی فلورنس اٹلی میں سوینئر کے طور پر ایگزیبیشن پر رکھے ہوئے ہیں۔ اور گیلیلیو کی موت کے 359 سال کے بعد 31 دسمبر 1992 کو کیتھولک چرچ کی جانب سے فارملی گیلیلیو کے ساتھ کیے گئے رویے پر معافی مانگی گئی، اور آج دنیا گیلیلیو گیلیلی کو فادر آف ماڈرن سائنس کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کے نالج کو اگر ہماری ویڈیو سے ویلیو ملی ہو تو اسے دوسروں کو شیئر کریں۔ ہم ملیں گے اسی طرح کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔